حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق کنعان، موجودہ فلسطین و اردن کا علاقہ سے تھا۔ وہ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صالح اور خدا ترس انسان تھے۔ ان کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا، جہاں توحید، عبادت، صداقت اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کنعان میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام راحیلہ تھا، جو حضرت یعقوب کی بہت محبوب بیوی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، اور یہ حسن صرف ظاہری نہ تھا بلکہ ان کی شخصیت، اخلاق اور روحانی مقام بھی بے مثال تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص یعنی بہترین کہانی قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی میں عبرت، حکمت اور سبق کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ حضرت یوسف کا بچپن۔ حضرت یوسف بچپن ہی سے نہایت ذہین، خوش اخلاق اور عبادت گزار تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ محبت ان کے حسن و خوبی اور نیکی کی وجہ سے تھی۔ تاہم یہی محبت حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹوں کو کھٹکنے لگی۔ ان کے دل میں حضرت یوسف کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ یہ حسد اس وقت بڑھا جب حضرت یوسف نے ایک خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ خواب کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی کہ ان کا بیٹا ایک عظیم مقام حاصل کرے گا، اور اس کے بھائی، والد اور والدہ سب اس کے آگے عاجزی اختیار کریں گے۔ حسد کی آگ۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو خواب کسی پر ظاہر نہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر بھائیوں کے دل میں پہلے ہی حسد کی چنگاری موجود تھی، جو اس واقعہ سے بھڑک اٹھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد سری غلطی پر ہیں۔ آؤ یوسف کو قتل کر دو، اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ ہم پر ہو جائے۔ یعنی بھائیوں نے اس بات کا منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی محبت انہیں نصیب ہو۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنا۔ ایک دن حضرت یعقوب سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ وہ کھیل سکے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ تھا، وہ راضی نہ ہوئے، مگر بھائیوں نے بہت اصرار کیا۔ بالآخر حضرت یعقوب نے اجازت دے دی اور بھائی حضرت یوسف کو میدان میں لے گئے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزن مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ ان کی خوبصورتی اور عقل مندی نے عزن مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا، جس نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کے ذریعے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا، جس کی بدولت وہ مصر کے خزانے کے وزیر بنے۔ قحط کے دوران انہوں نے اپنی بصیرت سے مصر کو بچایا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ کا اور زلیخا کا فتنہ اور قید کی آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزن مصر نے اپنے گھر میں رکھا۔ جب اب جوان ہوئے تو عزن مصر کی بیوی زلیخا اب کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اب کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی اور اس برائی سے انکار کیا۔ زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں اب کو قید کر دیا گیا۔ قید خانہ میں دعوت توحید۔ قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قیدیوں کے خواب اور تعبیر۔ قید خانہ میں 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیدی بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی لیکن درباریوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہے۔ بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ بننا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کیا اور ان کی حکمت اور علم سے متاثر ہو کر انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائی واپس کنعان، فلسطین، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے پہلے ہی حضرت یوسف کے فراق میں بینائی کھو دی تھی، اب بنیامین کے فراق نے انہیں مزید رنجیدہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر گئے اور حضرت یوسف کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی بیان کی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ان کو اپنی قمیص دی اور کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور انہیں لے کر یہاں آ جاؤ۔ جب بھائی قمیص لے کر واپس کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کا شاندار استقبال کیا، اپنے والد کو گلے لگایا اور اپنے تخت پر بٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ خواب سچ ہوتا ہوا دیکھا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے والد، والدہ، پھوپھی اور 11 بھائیوں کے سجدہ تزیمی سے پورا ہوا۔ بنیامین کی رہائش اور آزمائش۔ جب وہ بنیامین کو لے کر آئے تو حضرت یوسف نے ایک منصوبے کے تحت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائیوں نے اپنے والد سے کیے وعدے کو یاد کر کے پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو خود کو ظاہر کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ سب حیران رہ گئے اور شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی واپسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کارتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اسے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ پوری فیملی کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ جب سب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر والدین اور 11 بھائیوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور روحانی لمحہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عدل کا مظہر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عقل، حکمت اور نبوت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں آپ کی داستان کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں کئی آزمائشیں جھیلیں، جن میں بھائیوں کی سازش، کنویں میں پھینکنا، غلامی، قید،
اور پھر اللہ کی مدد سے مصر کی بادشاہت تک پہنچنا شامل ہے۔ اپنے مصر میں کئی سالوں تک بادشاہ کے وزیر کے طور پر فرائض انجام دیے، قحط سے لوگوں کو بچایا اور اپنے اہل خانہ کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ آپ کی زندگی صبر، عفو و درگزر اور اللہ پر کامل ایمان کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک طویل زندگی گزاری۔ آپ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر تقریباً 110 سے 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بارے میں زیادہ تر روایات اسرائیلیت، یہودی و مسیحی روایات پر مبنی ہیں، تاہم مسلم مفسرین اور مورخین نے بھی ان کو نقل کیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں گزارے۔ انہوں نے اپنے اہل خاندان کو مصر میں آباد کر دیا تھا اور اپنی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ دعا اس بات کا اظہار تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی وفات کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے نیک انجام کی دعا کر رہے تھے۔ وصیت اور تدفین۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے تو ان کی میت کو بھی ساتھ لے جائیں اور فلسطین میں دفن کریں جہاں ان کے آبا و اجداد دفن ہیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ کو مصر میں ایک تابوت میں دفن کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل نے مصر سے خروج کیا یعنی ہجرت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو مصر سے نکالا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت یوسف کی قبر کا پتہ دیا جائے تاکہ ان کی میت لے جائی جا سکے، اور ایک بوڑھی عورت نے نشاندہی کی۔ پھر حضرت یوسف کی میت کو لے جا کر فلسطین میں دفن کیا گیا، بعض روایات کے مطابق شہر نابلس کے قریب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر آج بھی فلسطین کے علاقے نابلس میں ایک جگہ قبر یوسف کے نام سے معروف ہے جہاں بہت سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کچھ محققین اس کی صداقت پر بحث کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ روایت عام ہے کہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے۔ وفات کے بعد کا اثر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو ایک عظیم رہنما سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی حکمت علم اور اللہ کے ساتھ تعلق نے نہ صرف مصر میں بلکہ بنی اسرائیل کے درمیان بھی اثر چھوڑا۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بدلنے لگے اور ایک وقت آیا جب ان پر فرعون کے ظلم شروع ہوئے، جس سے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور وفات ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور مرتبہ ایک امانت ہے۔ اپنے تمام تر عزت و مرتبے کے باوجود کبھی تکبر نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کی۔ ان کی دعا اور وصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نبی کی سب سے بڑی خواہش اللہ کی رضا اور نیک انجام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہمیں ان کی نیک سیرت، بلند کردار اور عظیم اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی وفات کے وقت اللہ سے کی گئی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ آخرت کی کامیابی